وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تم کو ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے ورنہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ بس ان کے رب نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ کہ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے یا پھر تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، یہ جو کہہ رہی ہیں نا ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، ضرور ہلاک کر دیں گے۔ اب انبیاء کرام چونکہ کافروں کے ملک میں پیدا ہوئے تھے، آپ انبیاء کرام کے پیچھے بے شمار انبیاء کرام کی آپ سیرت پڑھ رہی ہیں، یہ کافروں کے ملک میں پیدا ہوئے تھے نبیوں نے، اور انہوں نے وہیں پر نشو و نما پائی تھی، اور ان کا تعلق بھی انہی قبیلوں سے تھا۔ تو ابتدا میں انہوں نے کافروں کے دین کی مخالفت نہیں کی تھی، ابتدا میں شروع میں نبیوں نے کافروں کے دین کی مخالفت نہیں کی تھی، اس لیے کافر یہ سمجھتے رہے کہ یہ جو بندہ ہمارے اندر نشو و نما پا رہا ہے، ہمارے اندر موجود ہے، شاید یہ بھی ہمارے دین سے ایگری ہے، یہ بھی ہمارے دین، یہ بھی بت پرستی کے اندر یہ ہمارے ساتھ ہے۔ بھلے انہوں نے کبھی ان کو بت پرستی میں دیکھا تو نہیں تھا، بت پرستی کرتے ہوئے، مگر کبھی ان کی طرف سے کوئی مخالفت بھی نہیں آئی تھی نبیوں کی طرف سے، کیونکہ وہ بھی خاموش تھے، کیونکہ وہ انہی قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، وہیں پر پیدا ہوئے، وہی ان کا ملک تھا، اور کبھی انہوں نے کافروں کی مخالفت ہی نہیں کی تھی، تو وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ ہمارے دین کے ساتھ یہ بھی ہمارا ہی دین رکھتے ہیں جو ان سے۔ لیکن جب انبیاء کرام منصب نبوت کے اوپر فائز ہوئے تو پھر انہوں نے اب جب حکم ہوا تو انہوں نے کافروں کو منع کیا کہ یہ جو تم بت پرستی کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو۔ تو اب کافر اصل میں یہ سمجھے، مفسرین فرماتے ہیں کافر یہ سمجھے کہ یہ تو ہمارے، یعنی وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ہی دین کے اندر ہیں، کیونکہ وہیں پلے بڑے، وہیں پر سارا جوان ہوئے اور کبھی مخالفت نہیں کی، یہ تو ہماری دین پر ہیں۔ تو اب کافر اصل میں یہ سمجھے بعض جگہوں پر کہ یہ ہمارے دین سے نکل گئے، یعنی پہلے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے دین کے، بلکہ وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ ہمارے دین پر تھے، مگر اب یہ ہمارے دین میں سے باہر نکل گئے ہیں جو ان سے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تمہیں ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے، یا تو پھر تم ہمارے دین میں، یعنی جس دین پر تم لوگ تھے واپس لوٹ آؤ اس کے اندر۔ کیوں تم نے اس دین کو چھوڑ دیا، بت پرستی کو چھوڑ کر ادھر کیوں؟ نبیوں کو کہا کہ بت پرستی کو چھوڑ کر جو ادھر چلے گئے ہو، اب بت پرستی کے خلاف ہو گئے، واپس آ جاؤ بت پرستی میں، ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے جو ان سے۔ تو اب بظاہر یہ اس آیت کے اندر نبیوں اور رسولوں سے خطاب ہے، لیکن اصل میں جو رسولوں کے پیروکار تھے یہ ان سے بھی خطاب ہے، ان سے خطاب ہے، اور رسولوں کے جو پیروکار تھے وہ پہلے کافر تھے، پھر وہ کفر اور شرک سے نکل کر وہ توحید میں داخل ہوئے، اس لیے کافروں نے ان کے پیروکاروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے ورنہ ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ۔
تو جب کافروں نے نبیوں کو یہ دھمکی دی، یہ دھمکیاں دیں کہ اب ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، اپنی سرزمین سے تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، واپس آ جاؤ اپنے دین کی طرف، نبیوں کو اور نبیوں کے ماننے والوں کو جن سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ وحی نازل فرمائی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ جو کہہ رہی ہیں نا کہ ہم آپ کو اپنے ملک اور سرزمین سے نکال دیں گے، نہیں، بلکہ ہم ان کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نبیوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ وحی نازل فرمائی۔ تو اس چیز سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ اگر کوئی شخص ظالم سے اپنا بدلہ نہ لے، کوئی شخص کسی ظالم سے اپنا بدلہ نہ لے اور اس کے ظلم پر صبر کرے، تو پھر اللہ اس کی طرف سے بدلہ لیتا ہے۔ مگر کس شخص کا بدلہ اللہ لیتا ہے؟ کہ جو شخص ظالم سے اپنا بدلہ نہ لے، ایک تو اس سے اپنا بدلہ نہ لے اور دوسرا اس کے ظلم پر صبر کرے، یہ وہ شخص ہے جس سے پھر اللہ جو ان سے وہ بدلہ لیتا ہے۔